یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا پیغام رمضان کے پاکیزہ سلسلے میں۔ جی ہاں، بہت ہی اہم مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے۔ گزشتہ کل صدقے کی اہمیت کے تعلق سے، عام صدقے کی اہمیت کے تعلق سے اللہ نے بڑی اہم باتیں ذہن میں ڈالی تھی۔ آپ لوگوں نے کافی بڑی تعداد میں اس کو دیکھا، پسند کیا۔ آج میں جس اہم عنوان پر بات کر رہا ہوں، صدقہ فطر۔ جی ہاں، جو صدقہ اخیر دن میں دیا جاتا ہے، اور جو یوں سمجھیے کہ روزہ افطار کی خوشی میں دیا جاتا ہے کہ آج سے روزہ یوں سمجھیے کہ اب ختم ہو جانے والا ہے، اور اس پر بھی ایک خوشی اللہ ایک موقع دیتا ہے، عید دیتا ہے، خوشی کا موقع دیتا ہے، اس پر بھی ایک صدقہ دیا جاتا ہے، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ تو آج میں پرائم نیوز کے بجائے پیغام رمضان میں جو بات کرتا ہوں، مسائل رمضان وغیرہ میں، اس میں آپ کو بتا دوں کہ صدقہ فطر کی اہمیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہے، اور صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے۔ اس تعلق سے آج بتا رہا ہوں۔ آپ نے ثواب کی نیت سے اسے آگے شیئر کرنا، اور آئندہ کل انشاءاللہ صدقہ فطر کس کو دینا ضروری ہے، اور کن لوگوں کی طرف سے دیا جائے گا، اور کن کو دیا جائے گا، اس پر گفتگو ہوگی۔ لیکن آج صدقہ فطر کی اہمیت کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں۔ گزشتہ کل میں نے ایک عام صدقے کے تعلق سے یہ بتایا تھا کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ صدقہ دیا جائے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اتنا لٹاتے تھے، اتنا صدقہ خیرات کرتے تھے کہ ہماری ماں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جس طرح بارش برستی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات، غریبوں کی مدد، مستحقین کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے حبیب اپنے دوستوں سے بھی کہتے ہیں کہ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اب صدقہ فطر، جب ایک مسلمان رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے، جی ہاں، صدقہ فطر کیوں دیا جاتا ہے اس کو بھی سمجھے کہ جب ایک مسلمان رمضان کے روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے دل میں خوشی اور اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اب سمجھو، میں ایک بات کہوں، میں اپنے اوپر بتاؤں کہ مجھے شوگر کی بیماری یا بلڈ پریشر کی بیماری، اور مجھے ایسا ڈر لگتا تھا کہ میں روزہ رکھ پاؤں گا یا نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن اللہ نے مجھے طاقت دے دیا، اور الحمدللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور کوئی ابھی مجھے پریشانی ایسی طبیعت میں محسوس نہیں ہوئی، کوئی دقت، کوئی تکلیف نہیں آئی۔ تو میں یقین مانو، میں بار بار جب سحری کرتا ہوں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، جب افطار کرتا ہوں تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے مالک تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے کہ روزے کی طاقت تو نے دے دیا، روزے کی ہمت اور توفیق تو نے دے دیا۔ تو روزہ رکھنے پر ایک خوشی ہوتی ہے، اور پھر جب روزے پورے ہو جاتے ہیں اور عید کا چاند دکھتا ہے تو یقین مانو وہ ایک بہت بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے پورا مہینہ روزہ رکھنے کا موقع دیا۔ تو اب اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اسلام خوشی منانے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے، اور اسلام غم منانے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے۔ خوشیوں میں بھی اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم جو چاہو کرو، جیسے دوسری قوموں کو آپ دیکھیں کہ خوشیاں منانے کا موقع، وہ خوشیاں کیسے مناتے ہیں؟ شراب پی کر، شباب پی کر، پھر شراب پی کر نالیوں کے کنارے پڑے ہیں، کتے موت کر جا رہے ہیں، ناچ گانا کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں، نائٹ کلب میں جا رہے ہیں، ڈانس کلب کر رہے ہیں، گناہ کے کام کر رہے ہیں، بدکاری کے کام کر رہے ہیں، حرام کاری کے کام کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھو، برتھ ڈے ہے تو یہ خوشی مناتے ہیں، تو برتھ ڈے میں باقاعدہ ڈانس ہوتا ہے، کیک کاٹے جاتے ہیں، اور حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے، غیر محرم عورتیں آتی ہے، ننگا پن ہوتا ہے، تو یہ خوشی میں گناہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ نئے سال کے نام پر خوشی، ہیپی نیو ایئر، تو اس وقت گناہ کرتے ہیں۔ لیکن اسلام کا معاملہ یہ ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ اسلام نے خوشی
کا بھی طریقہ سکھایا ہے اور غم منانے کا بھی طریقہ سکھایا ہے۔ تو اب رمضان کے روزے اللہ نے پورا موقع دے دیا، رمضان کے روزے رکھنے کا موقع مل گیا، اللہ نے توفیق بھی دے دی، ہمت بھی دے دی، طاقت بھی دے دی۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اب افطار کر لو، یعنی اب روزہ نہیں رکھنا ہے، تو اس پر جو خوشی منائی جاتی ہے تو اس میں بھی اسلام نے حکم دیا کہ اس دن صدقہ فطر ادا کرو، صدقہ فطر کے ذریعے غریبوں کی امداد کرو۔ یعنی واہ، اسلام کا کیا پیارا طریقہ ہے کہ غریبوں کو، بھوکوں کو کھلاؤ اور خوشی حاصل ہوگی، ننگوں کو پہناؤ خوشی حاصل ہوگی، مجبور و محتاجوں کی مدد کرو خوشی حاصل ہوگی۔ اور یہ سچی خوشی ہے۔ ایک آدمی شراب و شباب اور ڈانس پارٹی میں اپنی برتھ ڈے پارٹی میں لاکھوں روپے اڑا دے رہا ہے۔ آپ دیکھو آج کل چھوٹ موٹ نیتا جو گلی کے بھی ادھیکش بن جاتے ہیں تو ایسا موبائل فون لے کر دادا کو ہاردک شبھیچھا، دادا کو ہاردک شبھیچھا، تو پورے شہر میں، پورے محلے میں صرف بینر لگانے میں 20 25 50 ہزار خرچہ کر دیتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ وہی 20 25 ہزار اگر تو نے غریبوں میں خرچ کر دیا ہوتا تو سچی خوشی ملتی اور ان کی دعائیں بھی ملتی، ان کی دعاؤں سے تیرے گھر میں، تیری فیملی میں خوشیاں ملتی۔ تو اسلام کہتا ہے کہ فطر کی خوشی میں، افطار کی خوشی میں آپ صدقہ دو۔ پھر نماز، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے عید کی، تو اسلام نے خوشی کا طریقہ بتایا ہے۔ اسلام نے بتایا ہے کہ عید کے موقع پر تم صدقہ دو، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھو، جو عید کی نماز ہم پڑھتے ہیں واجب عید الفطر کی۔ بچے کھیل کود کر خوشی کا اظہار کر لیں، اسلام اجازت دیتا ہے، لیکن خوشی میں بھی گناہ کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ گناہ سے خوشی نہیں ہوگی، اینڈ میں گناہ کا نقصان ہی سامنے آئے گا۔ جی ہاں، تو صدقہ فطر ایک خوشی میں بھی دیا جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ آپ کو بتا دوں، 2 مشہور صحابی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کا ضروری کیوں قرار دیا گیا، صدقہ فطر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے۔ اخیر بات، بہت اہم بات، یہ دونوں صحابی فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہر الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر اس لیے ضروری قرار دیا کہ روزے میں اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہے، بیکار باتیں ہو گئی ہے، یا برے خیالات پیدا روزے میں ہوئے ہیں، ان سے روزہ پاک ہو جائے، یعنی یہ صدقہ فطر دے گا تو اس اعتبار سے روزے میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہے، اللہ اس کو یہ صدقہ فطر غریبوں کی مدد سے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے وہ چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ ہر روزے میں تو غلطیاں ہم لوگ کر ہی دیتے ہیں۔ جی ہاں، روزے میں بھی آنکھوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، روزے میں آنکھوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے، روزے میں موبائل پر غلط چیزیں دیکھی جا رہی ہے، روزے میں نہ جانے کیا کیا ڈانس، ناچ، گانے دیکھے جا رہے ہیں، تو آنکھوں کا غلط استعمال ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندے اعتکاف میں بیٹھ کر بھی موبائل پر ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے کل جمعہ کے بیان میں کہا کہ اعتکاف میں آدمی بیٹھتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو میرا مہمان ہے، اب تو سوئے گا بھی تو میں عبادت میں لکھوں گا، لیکن موبائل پہ شیئرنگ کرتے بیٹھے گا اور غلط چیزیں دیکھتے بیٹھے گا، یہ نہیں ہے۔ تو خیر، روزے میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہے تو صدقہ فطر کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے، صدقہ فطر کا، کہ روزے میں جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ صدقہ فطر کی برکت سے ان چھوٹی موٹی غلطیوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ضروری قرار دیا کہ ان سے چھوٹی موٹی غلطیوں سے روزہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو خیر، ہم لوگ تمام کے تمام گھر کے ہر فرد کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اب میں آئندہ کل بتاؤں گا کہ صدقہ فطر کن کن لوگوں کی طرف سے دینا پڑتا ہے اور صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں اہم مسئلے پر انشاءاللہ آئندہ کل بات ہوگی، اور انشاءاللہ یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ صدقہ فطر میں کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہے اور کتنی دی جانی چاہیے۔